بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن طعنہ دینے والا نہیں ہوتا اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بیہودہ گوئی کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ 4 باتیں مومن کے شایان شان نہیں کہ ایک انسان ایمان والا ہو اور اس کے اندر یہ بری خصلتیں پائی جائیں، اور ان 4 خصلتوں کا تعلق جو ہے وہ انسان کی زبان کے ساتھ ہے۔ فرمایا کہ جو مومن ہے وہ طعنہ دینے والا نہیں ہوتا۔ طعنہ کہتے ہیں کہ کسی بات کو لپیٹ کر کے کسی کے سامنے بیان کرنا اور اس سے اس کی دل شکنی اور دل آزاری جو ہے وہ مقصود ہو۔ ایک تو ہے کہ ڈائریکٹ انسان کسی کے منہ کے اوپر کہہ دے کہ تمہارے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، یہ کمزوری ہے، اور ایک ہے ڈائریکٹ نہ کہے بلکہ اس کو لپیٹ کر کے کہے۔ ایک مضمون چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، اور دوران گفتگو ایک ایسا فقرہ بول دیا، ایک ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس کے اندر طنز تھا اور طعن تھا، اعتراض تھا دوسرے آدمی کے اوپر۔ تو فرمایا کہ اس سے اس کو جو تکلیف پہنچے گی، دل آزاری ہوگی، تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی انسان کی اس طرح سے دل آزاری کرنا اور اس کے اوپر اس طرح اعتراض اور طعن کرنا اور اس کے ساتھ اس طرح طنز کرنا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی حرمت بیان فرمائی، انسان کے مال کی، اور فرمایا کہ انسان کی جان کی، خون کی، اور انسان کی عزت اور آبرو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عرفہ کا دن ہے۔ پھر سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ عرض کیا گیا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اور پھر پوچھا گیا کہ یہ کون سا شہر ہے جہاں پر میں آپ سے مخاطب ہوں؟ تو فرمایا کہ یہ حرم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمایا کہ تمہاری مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزت اور آبرو اسی طرح حرام ہے تمہارے اوپر جس طرح کہ یہ شہر، یہ دن اور یہ مہینہ۔ جس طرح اللہ نے حرمت ان جگہوں کو دی ہے، اس مہینے کو دی ہے اور اس دن کو دی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے حرمت جو ہے وہ انسان کی عزت اور آبرو کو دی ہے، اور اس کی جان اور اس کے مال کو دی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانا، اس کی دل آزاری کرنا، فرمایا کہ یہ مومن کی شان نہیں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے کعبہ، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا ہی عظمت عطا فرمائی ہے، کیا ہی بزرگی عطا فرمائی ہے، اور کیا ہی شان عطا فرمائی ہے، کیا ہی حرمت عطا فرمائی۔ اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عبداللہ، تم جانتے ہو کہ کعبہ سے بھی زیادہ حرمت والی کوئی چیز ہے؟ عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایک چیز جس کی حرمت اور جس کی پاکیزگی وہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے ہے، وہ انسان کی عزت اور انسان کی آبرو ہے۔ کسی انسان کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، اس کی آبرو کے اوپر حملہ کرنا، فرمایا یہ ایسا ہے کہ جیسے بیت اللہ کو ڈھا دینا۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ طنز اور یہ مذاق اور دوسرے کو طعنہ دینا، دوسرے کے اوپر اعتراض کرنا، یہ ایک فن بن چکا ہے، اور لوگ جو ہے مزے لے لے کر کے تقریروں کے اندر بھی، تحریر کے اندر بھی، ہر اعتبار سے مجالس کے اندر بھی دوسرے کے اوپر طنز کرتے ہیں، دوسرے کے جو ہے مذاق اس کا اڑاتے ہیں، اس کے اوپر طعنہ کستے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اس کی دل آزاری کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو فرمایا یہ ایمان والی کی شان نہیں ہو سکتی کہ ایمان والا جو ہے وہ کیا ہو، طعان ہو، کسی کو طعنہ دینے والا ہو۔ اللہ رب العزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔